He was born in 1970. 1970 this is the year, اور ایئر سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان یوز کیا جائے گا. I will come to you in summer. Summer is the name of season. And when we talk about season, جب ہم موسموں کی بات کریں گے تو ہم ہمیشہ in spring کہیں گے, in summer کہیں گے, in winter کہیں گے. Prepositions of place. ایسی preposition جو place کے ساتھ یوز کی جاتی ہے, مثلا at for specific addresses, یعنی خاص جب ہم ایڈریسز کی بات کرتے ہیں, کسی کے ایڈریس کی بات کریں گے, کسی کے گھر کے پتے کی بات کریں گے, تو وہاں پر ہمیشہ ایٹ یوز کیا جائے گا. ہی لیوز ایٹ 5 ریواز گارڈن. تو ریواز گارڈن دس از ایڈریس, اور ایڈریس سے پہلے ہمیشہ ایٹ یوز کیا جائے گا. پریپوزیشن آن فار نیمز آف اسٹریٹس, ایونیوز. جب ہم اسٹریٹس کی بات کریں گے, اسٹریٹس کے نام کی بات کریں گے یا ایونیوز وغیرہ کی بات کریں گے, تو وہاں پر ہمیشہ آن یوز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, مائی ہاؤس از آن انارکلی روڈ. تو روڈ کے ساتھ, اسٹریٹ کے ساتھ پریپوزیشن آن یوز کی جاتی ہے. پریپوزیشن ان فار دا نیمز آف لینڈ ایریاز, جس میں ٹاؤنز آ جاتے ہیں, جس میں کنٹریز آ جاتے ہیں, جس میں اسٹیٹس آ جاتی ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ ان یوز کیا جاتا ہے. ہی لیوز ان لنڈن. تو لنڈن از دا نیم آف کنٹری, تو نیمز آف کنٹریز کے ساتھ ہمیشہ ان یوز کیا جائے گا. ڈائنامک پریپوزیشنز وی یوز ٹو شو موومنٹ ٹوورڈز اے پلیس. جب ہم ٹو کو یوز کرتے ہیں تو یہ موومنٹ کے ساتھ ساتھ ایکشن شو کرتی ہے. تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائنامک پریپوزیشنز دس از اے ورڈ فرام ڈائنامکس, یعنی وربز جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ ایکشن شو کرتے ہیں, اور اگر ایکشن کے ساتھ موومنٹ جو ہے وہ بھی پائی جائے تو ایسے وربز کو کہتے ہیں ڈائنامک وربز. تو لہذا یاد رکھیے, ڈائنامک وربز کے ساتھ ہمیشہ ڈائنامک پریپوزیشن یوز کی جائے گی. ہی از گوئنگ ٹو اسکول. گوئنگ جو ہے اٹ شوز موومنٹ, یہ موومنٹ شو کر رہا ہے, تو لہذا اس کے ساتھ ٹو جو ہے یہ ڈائنامک پریپوزیشن یوز کی جا رہی ہے. ٹوورڈز دے آر آلسو یوز فار موومنٹ, یعنی اس میں جسٹ یہ ایس کا فرق ہے, لیکن ہم دونوں یوز کر سکتے ہیں. دیر از نو ڈفرنس. ہم ٹوورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹوورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں, بٹ دس از پریپوزیشن فار موومنٹ, یہ حرکت کو شو کرتی ہے. ہی واز موونگ ٹوورڈ می, وہ میری طرف حرکت کر رہا تھا, یعنی ٹوورڈ مینس دیٹ شوز اے ڈائریکشن. وی ڈو ناٹ یوز اینی پریپوزیشن فار دا فالوئنگ ایکسپریشنز. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اور یہ عام طور پر ایم سی کیوز وغیرہ کے اندر سینٹینسز اس طرح سے آ جاتے ہیں. وی ڈونٹ یوز اینی پریپوزیشن فار دا فالوئنگ ایکسپریشنز. یاد رکھیے یہ ایکسپریشن ایسے ہیں ان سے پہلے کبھی کوئی پریپوزیشن یوز نہیں کی جاتی. وی ڈونٹ یوز اینی پریپوزیشن ہوم, ڈاؤن اسٹیئرس, اپ اسٹیئرس, ان سائڈ, آؤٹ سائڈ, اپ ٹاؤن, ڈاؤن ٹاؤن. لیکن اس میں ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ کسی چیز کی گھر پہ موجودگی کے ساتھ ہم ایٹ ہوم یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہوم کے ساتھ کبھی کوئی پریپوزیشن یوز نہیں کی جاتی. وی نیور سے دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو ہوم. ہاؤس کے ساتھ تو ٹو آ سکتا ہے, لیکن ہوم کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں آئے گی. ہی وینٹ ڈاؤن اسٹیئرس, نو پریپوزیشن ایٹ آل. اب یہاں پر کوئی پریپوزیشن جو ہے وہ ٹو کے بعد نہیں یوز کی جا رہی. عام طور پر گو, وینٹ, گون, اور وینٹ جو ہے یہ ڈائنامک ورب ہے, اس کے ساتھ ٹو وغیرہ پریپوزیشن یوز کی جاتی ہے, لیکن چونکہ یہ ڈاؤن اسٹیئر ہے تو وی نیور یوز اینی پریپوزیشن. پریپوزیشن آف ٹائم, جس میں فار اور سنس کو ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1, وین وی میئر ٹائم. جب ہم ٹائم کی میئرمنٹ کرتے ہیں
He can hold his breath for 5 minutes. وہ اپنے سانس کو 5 منٹ تک روک سکتا ہے. یہاں پر ہم نے we have measured the time, یہاں پر ہم نے ٹائم کی میجرمنٹ کی ہے تو لہذا یہاں پر for آئے گا. He remained there, وہ وہاں پر رہا for 10 minutes. For 5 minutes. Since for specific time اور ڈیٹ, خاص ڈیٹ یا اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ ہم ہمیشہ since یوز کرتے ہیں. He has been working since 1970. اس کو مزید ہم کلیئر کر لیں گے کہ اگر اسٹارٹنگ ٹائم یا اسپاٹ آف ٹائم یا اسٹارٹنگ ٹائم دیا گیا ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ since یوز کیا جاتا ہے, اور اگر اسٹارٹنگ ٹائم نہیں دیا گیا بلکہ ڈیوریشن آف ٹائم دیا گیا ہے تو وہاں پر for یوز کیا جاتا ہے. preposition with noun, adjective, verbs. with noun, sometimes ہم prepositions یوز کرتے ہیں noun کے ساتھ, بعض کیسز میں ہم adjective کے ساتھ preposition یوز کرتے ہیں, اور بعض کیسز میں ہم verbs کے ساتھ specific preposition یوز کرتے ہیں. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, there is no formula at all. ان کو ذہن نشین کرنا پڑے گا, ان کو بار بار پریکٹس کے ساتھ ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو I have written some important nouns, adjectives اور verbs جن کے ساتھ لازمی طور پر یہ prepositions آئیں گی. need for, noun need, اس کے ساتھ preposition for. participation, this is abstract noun, this is in preposition. reason noun for preposition. respect noun for preposition. success noun in preposition. understanding of noun or preposition. approval noun or preposition. لیکن یاد رکھیے کہ need کے ساتھ ہمیشہ for آئے گا, participation کے ساتھ ہمیشہ in آئے گا, reason کے ساتھ for آئے گا, respect کے ساتھ ہمیشہ for آئے گا, success کے ساتھ ہمیشہ in آتا ہے, understanding کے ساتھ ہمیشہ of آتا ہے, approval کے ساتھ ہمیشہ of آتا ہے. اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. prepositions with noun کو مزید ہم دیکھتے ہیں. belief noun in preposition. concern noun for preposition. awareness noun of preposition. confusion noun about preposition. desire noun for preposition. love noun of preposition. interest noun in preposition. hope noun for preposition. hatred noun of preposition. grasp noun of preposition. fondness noun for preposition. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ یہ ناؤن انہی پریپوزیشن کے ساتھ آئیں گے. پریپوزیشنز کے اندر کسی بھی طرح سے تبدیلی نہیں آئے گی. وی کانٹ سے دیٹ بلیف آن, اگر بلیف آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ ان آئے گا. وی کانٹ سے کنسرن ود, کنسرن آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ فار ہی پریپوزیشن آئے گی. اور چلتے چلتے یہ ہے کہ آف جو ہے یہ پریپوزیشن ہے, لیکن اس کا رائٹ پرونسیشن جو ہے وہ آف ہے, لیکن جو او ڈبل ایف ہے اس کو آف بولا جاتا ہے, لیکن چونکہ عام روٹین میں ہم اس کو آف ہی بول جاتے ہیں, بٹ دیر از اے ڈفرنس. پریپوزیشنز ود ایڈجیکٹیوز اور ایڈجیکٹیوز. کچھ ایڈجیکٹیو ایسے ہیں جن کے ساتھ اسپیسیفک پریپوزیشن آتی ہیں. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, یہ اسٹوڈینٹس کو ذہن نشین کرنی پڑیں گی. ان کو ذہن میں بار بار دہرانے سے یو ول ہیو ٹو میک دیم ایز اے پارٹ آف یور میموری. افریڈ ایڈجیکٹو, اس کے ساتھ ہمیشہ آف آتا ہے. فونڈ ایڈجیکٹو, اس کے ساتھ ہمیشہ آف آئے گا. پراؤڈ آف, اینگری ایٹ, اویئر آف, کیپیبل آف, کیئرلیس اباؤٹ, فیملیئر ود,
happy about, jealous of, made of, married to, sorry for, sure of, tired of, worried about. ان preposition میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. prepositions with verbs. اب there are certain verbs جن کے ساتھ ہمیشہ certain preposition یوز کی جاتی ہیں. there is no change in those prepositions. prepare کے ساتھ ہمیشہ for یوز کیا جائے گا. study کے ساتھ ہمیشہ for یوز کیا جائے گا. talk کے ساتھ ہمیشہ about یوز کیا جائے گا. think کے ساتھ ہمیشہ about یوز کیا جائے گا. trust کے ساتھ ہمیشہ in یوز کیا جائے گا. work کے ساتھ ہمیشہ for یوز کیا جائے گا. worry کے ساتھ ہمیشہ about آتا ہے. apologize کے ساتھ ہمیشہ for آتا ہے. ask کے ساتھ ہمیشہ about آتا ہے یا ask for بھی آ سکتا ہے. bring کے ساتھ up آئے گا. care کے ساتھ for آئے گا. find کے ساتھ out آئے گا.